جو احباب نماز سے فارغ ہو چکے ہیں اور درس میں شرکت کے خواہش مند ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ قریب قریب تشریف لے آئیں۔ الحمدللہ رب العالمین، صلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، وعد اللہ حقا، ومن اصدق من اللہ قیلا، صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ الحمدللہ تعالی آج یہ ہمارا تیسرا درس ہے، اور آج کے اس درس میں انشاءاللہ ہم ایمان اور کفر سے متعلق کچھ بنیادی باتیں جو ایک مسلمان کے لیے جاننا ضروری ہے وہ آپ کی خدمت میں ذکر کریں گے، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے متعلقہ جو بنیادی مسائل ہیں، جو بنیادی عقائد ہیں، وہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ذکر کیے جائیں گے۔ چونکہ یہ ہمارے فرض علوم سے تعلق رکھتا ہے، اس کا جاننا، اس کا سیکھنا، اس کا سمجھنا، اس کا یاد کرنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے، تو میں گزارش کروں گا کہ آپ احباب ان چیزوں کو ضرور غور سے سنیے گا، تاکہ ان باتوں کو یاد رکھ کر ہم پھر آگے بھی مزید اس کو سکھا سکیں، سمجھا سکیں۔ اولاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ایک مقام پر یہ ارشاد فرمایا کہ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور مر گئے، اور اس حالت میں مرے کہ وہ کفر میں مبتلا تھے، اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے، خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور ان کے پر عذاب کے سلسلے میں کوئی تخفیف نہیں کی جائے گی، ولا ہم ینظرون، اور نہ وہ ان کی طرف کوئی نظر رحمت کی جائے گی۔ تو یہ آیت مقدسہ اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ اگر کوئی شخص خدا نخواستہ حالت کفر کے اندر مر گیا تو وہ ایسے عذاب کے اندر مبتلا ہوگا کہ جس عذاب میں کبھی کمی نہیں کی جائے گی، جس کے اندر کوئی تخفیف نہیں کی جائے گی۔ ہمارے یہاں بعض لوگوں نے یہ موقف بھی بیان کیا ہے کہ اگر کوئی شخص حالت کفر میں اس دنیا سے جاتا ہے تو ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے رحمت والا معاملہ کر دے اور کافر بھی جنت میں داخل ہو جائے۔ تو یہ آیت مقدسہ اس صریح موقف، وہ جو موقف ہے یہ جو اختیار کیا جا رہا ہے، اس کے صریح خلاف ہے۔ اس پر انشاءاللہ میں مزید آگے تفصیل ذکر کرتا ہوں، لیکن بات یہ جاننا ضروری ہے کہ اگر کوئی شخص حالت کفر میں چلا جاتا ہے تو اس پر پھر عذاب میں تخفیف نہیں ہوگی، اور یہ ہمارے لیے جاننا ضروری ہے کہ کون سے ایسے امور ہیں کہ جس کی بنیاد پر انسان کفر میں مبتلا ہو جاتا ہے یا اس کو کافر قرار دیا جاتا ہے یا وہ کافر ہو جاتا ہے، تاکہ ہم پھر اپنے آپ کو ان تمام امور سے بچا کر اپنی زندگی کو اچھے انداز سے گزارنے میں کامیاب ہو سکیں۔ یہاں پر ایک اور چیز یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو بات میں ذکر کر رہا ہوں کہ انسان اگر کفر کے اندر مبتلا ہو گیا تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے کہ آخری دور کے اندر ایک ایسا وقت آئے گا کہ صبح ایک شخص مسلمان ہوگا لیکن شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مسلمان ہوگا تو صبح کے وقت وہ کافر ہو جائے گا۔ تو مراد یہ ہے کہ اس سے کوئی ایسا جملہ، کوئی ایسی بات صادر ہوگی کہ جو اس کو کفر کے اندر مبتلا کر دے گی اور اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ہم اپنے اطراف میں بھی دیکھتے ہیں کہ معاذ اللہ ایسے کفریہ جملے بولے جاتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر آپ مجھے معاف کر دیں تاکہ اللہ تعالیٰ بھی مجھے معاف کر سکے، یہ بھی ایک جملہ کسی کے منہ سے سنا،
یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اس وقت معاف کر سکے گا جب سامنے والا مجھے معاف کر دے. تو اللہ تعالیٰ اس بات کا تو پابند نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قانون مقرر کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت تک بندے کو معافی عطا نہیں فرماتا حقوق العباد کے سلسلے میں جب تک صاحب حق اپنا حق معاف نہ کر دے. لیکن اللہ تعالیٰ اس کا پابند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو مجبور نہیں ہے کہ اگر مثال کے طور پر کسی نے اگر معاف نہیں کیا، کسی بندے نے دوسرے بندے کو معاف نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ معاذ اللہ مجبور ہو گیا کہ میں معاف ہی نہیں کر سکتا. تو ہم بعض اوقات اپنے جملوں کے اندر، اپنی گفتگو کے اندر اس طرح کی باتیں کر جاتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر کوئی ہمارے یہاں پر فوت ہو جائے تو بچوں کو دلاسا دیتے ہوئے باپ کی فوتگی کے وقت یہ کہتے ہیں کہ دیکھو بیٹا تمہارے بابا جان نیک تھے نا، تو اللہ تعالیٰ کو تو نیک لوگوں کی معاذ اللہ ضرورت ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے بابا کو اپنے پاس بلا لیا. اللہ تعالیٰ تو غنی ہے، وہ بے نیاز ہے، اس کو کیسے ضرورت ہو سکتی ہے کسی کی؟ لیکن ہمارے یہاں پر یہ جملے روٹین میں بولے جاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جو انسان کو یا تو براہ راست کفر کے اندر مبتلا کر دیتی ہیں، یا اس کا نتیجہ، اس کا معال جو ہے وہ انسان کو کفر کی طرف لے کر چلا جاتا ہے. لہٰذا یہ ہمارے لیے جاننا ضروری ہے کہ ہمارے اطراف میں، ہمارے ماحول میں بولے جانے والے جملے کیا حکم رکھتے ہیں، کس طریقے سے ہم جو ہے وہ کفر کے اندر مبتلا ہو سکتے ہیں. یہ ساری باتیں جاننا ہمارے لیے ضروری ہے. سب سے پہلے کفر کو سمجھنے سے پہلے ایمان کو سمجھنا ضروری ہے. میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام جو تعلیمات اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے لے کر آئے، ان تعلیمات کو دل سے قبول کرنا یہ ایمان ہے. اگر ہمارے دل میں اس تعلیمات کی تصدیق نہ ہو، ہم نے اس کو قبول نہ کیا ہو، تو زبان سے لاکھ ہم کہتے رہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن چونکہ ہمارے دل میں ان چیزوں کی تصدیق موجود نہیں ہے تو ہم ایمان والے نہیں ہو سکتے. ایمان والے اسی وقت ہوں گے کہ جب ہمارے دل میں تصدیق موجود ہو. لہٰذا اگر کسی کا زبان سے تو یہ اقرار ہو کہ میں مسلمان ہوں، لیکن دل میں اقرار موجود نہ ہو، تو ہم اس کو دنیاوی احکامات کے مطابق مسلمان سمجھ سکتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ مومن نہیں ہے، وہ ایمان والا نہیں ہے. اب یہ ایمان کی تعریف جو میں نے آپ کے آگے ذکر کی کہ ایک شخص مومن ہو سکتا ہے کہ وہ مومن مسلمان ہو، مومن نہ ہو. یہ ممکن ہے کہ ایک شخص نے زبان سے تو دعویٰ کیا ہے کہ میں مسلمان ہوں، لیکن دل میں تصدیق موجود نہیں ہے، تو ہم دنیاوی احکامات کے مطابق اس کو مسلمان سمجھیں گے، لیکن وہ مومن نہیں کہلائے گا. یہ فرق کیوں ہے اس کے بارے میں دیکھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورہ حجرات کی آیت نمبر 14 ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قالت الاعراب آمنا، دیہاتیوں نے یہ کہا کہ ہم ایمان لے کر آئے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل لم تؤمنوا، اے حبیب آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم ایمان والے نہیں ہو، ولیکن قولوا اسلمنا، لیکن تم یہ کہو کہ ہم اسلام لے کر آئیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کو واضح فرق کے طور پر بیان کر دیا کہ تمہارے دل میں اندر تصدیق موجود نہیں ہے، تم نے دل سے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کو قبول نہیں کیا، پھر تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہم ایمان لے کر آئے. تو تم یہ نہ کہو کہ ہم ایمان لے کر آئیں، تم نے تو صرف زبان سے اقرار کیا ہے، لہٰذا تم یہ کہو کہ میں مسلمان ہوں، لیکن یہ نہ کہو کہ میں ایمان والا ہوں. تو اس سے معلوم ہوا کہ دل میں تصدیق کا موجود ہونا یہ ایمان کی علامت ہے، یہ ایمان ہے. اور اگر دل میں تصدیق موجود نہ ہو تو پھر انسان مومن نہیں کہلاتا، ایمان والا نہیں کہلاتا. اس اعتبار سے کچھ احکامات ہیں کہ اگر مثال کے طور پر ایک شخص ایسا ہے کہ جو زبان سے بھی اقرار کرتا ہے اور دل میں بھی اس کے تصدیق موجود ہے، جیسے آپ اور میں الحمدللہ ہم یہ دل سے مانتے ہیں، دل میں اقرار موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات واحد ہے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے آخری نبی ہیں، ہمارا آخرت پر، فرشتوں پر، جنات پر، ان سب پر ہمارا دل میں بھی ایمان ہے اور ہم زبان سے بھی اس کا اقرار کرتے ہیں. تو ہمیں مومن مسلمان کہا جائے گا انشاءاللہ. ہمارے لیے دنیا میں بھی مسلمانوں کو ملنے والے بینیفٹس ہیں اور آخرت میں بھی انشاءاللہ ہماری کامیابی ہے، کیونکہ ہم ایمان والے بھی ہیں. اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو نہ دل سے اقرار کرتے ہیں نہ زبان سے اقرار کرتے ہیں، جو کھلے کافر ہیں. تو ان کے لیے نہ دنیا میں مسلمانوں والے احکامات ہیں نہ آخرت میں. جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی کافر مر جاتا ہے تو ہم اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے، ہم اس کے لیے دعائے مغفرت نہیں کریں گے،
ہمارے یہاں پر یہ بھی ایک بڑا معاملہ ہوتا ہے کہ کوئی کافر اگر مر جاتا ہے تو اس کے لیے ریسٹ ان پیس RIP لکھ دیا جاتا ہے. سوشل میڈیا کے اوپر اگر جیسی خبر چلتی ہے نا کہ وہ فلاں کافر مر گیا، وہ فلاں ہیرو جو فلاں فلم میں تھا، فلاں مذہب سے تعلق رکھتا تھا، وہ مر گیا، تو نیچے کمنٹس کی لائن لگ جاتی ہے RIP RIP. یہ یاد رکھیے گا کہ کافر کے لیے دعائے مغفرت نہیں ہو سکتی. اگر کوئی حالت کفر میں مر گیا تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب اس کے عذاب میں تخفیف نہیں ہوگی، تو اب ہمارا یہ دعا کرنا اس آیت مقدسہ کی خلاف ورزی ہے. ہم یہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تو اس کے عذاب میں تخفیف کر دے، اس کی مغفرت کر دے، حالانکہ اللہ نے فرمایا نہیں ہو سکتا. تو اب کسی کافر کے مرنے پر RIP لکھنا، ریسٹ ان پیس لکھنا، یا یہ لکھنا کہ اس کا سول جو ہے وہ جنت میں نجات پائے، یہ ساری چیزیں اس آیت مقدسہ کے خلاف ہیں. اور اگر اس بات کو سمجھتے ہوئے کہا کہ اس کے عقیدے اگر خراب بھی تھے تو کیا وہ کوئی اتنی بڑی خرابی نہیں ہے، تو یہ کفر بھی ہے. تو اسی لیے ہمیں اس سے بچنا ہوگا. تو ایک کھلا کافر ہے، ایک کھلا مسلمان ہے، جو دل سے بھی مسلمان ہے، زبان سے بھی اقرار کر رہا ہے، اس کے لیے دنیا میں بینیفٹس. اور اگر ایک ایسا کافر ہے کہ جو زبان سے اقرار کرتا ہے، دل میں بھی اقرار ہے کہ میں کافر ہوں، میں نہیں مانتا، تو اس کے لیے دنیا کے بھی احکامات نہیں ہوں گے مسلمانوں والے، اور آخرت میں بھی وہ عذاب جہنم میں ہوگا. اس کے بعد ایک وہ شخص ہے کہ جو دل سے تو اقرار کرتا ہے لیکن اسے مسلمانوں کے سامنے اپنے ایمان کو ظاہر کرنے کا موقع نہیں ملا. مثال کے طور پر ہمارے علاقے میں، ہمارے جاننے والوں میں کوئی ایسا شخص تھا کہ جو مشہور تھا کہ یہ نان مسلم ہے. اب اس نے دل کے اندر مثال کے طور پر تنہائی میں قرآن پڑھا، قرآن پڑھنے کے بعد اس کے دل میں ایک شمع روشن ہوئی، اس نے دل ہی دل میں اقرار کر لیا کہ یہ اسلام جو ہے وہ بڑا سچا مذہب ہے. اب اس نے سوچا تھا کہ میں جا کر مسلمانوں کے سامنے اقرار بھی کر دوں کہ میں اسلام قبول کر چکا ہوں، لیکن مسلمانوں کے سامنے اقرار کرنے سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا. تو دنیاوی اعتبار سے چونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ اسلام قبول کر چکا، تو ہم ایسے شخص کو کافر ہی سمجھیں گے. اور اس کے لیے وہ سارے احکامات ہوں گے جو کفار کے ہوتے ہیں، یعنی مسلمانوں کے قبرستان میں ان کو نہیں دفنایا جائے گا، اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، اس کو غسل نہیں دیا جائے گا، مسلمانوں والا کفن نہیں دیا جائے گا، اس کے لیے دعائیں مغفرت ہم نہیں کریں گے کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. لیکن آخرت میں وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبولیت کے ساتھ اٹھے گا اور اس کو انشاءاللہ نجات ملے گی، کیونکہ وہ دل سے تصدیق کر چکا تھا، دل سے اللہ رب العزت پر ایمان لا چکا تھا. اور ایک وہ شخص ہے جس کو ہم کہتے ہیں منافق، زبان سے اقرار کر رہا ہے لیکن دل کے اندر اس کے ایمان موجود نہیں ہے، دل میں تصدیق موجود نہیں ہے، مسلمانوں سے بینیفٹس حاصل کرنے کے لیے وہ اپنے آپ کو مسلمان شو کر رہا ہے. جیسے ہمارے یہاں پر بہت سارے ایتھیسٹ ایسے ہیں جو سوشل میڈیا پر اگر آپ دیکھیں تو فیک IDs کے ساتھ اسلام کے خلاف باتیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ ان سے ملیں گے ظاہری طور پر تو وہ آپ کو مسلمانوں کی طرح ہی مسجد میں بھی نظر آئیں گے، وہ مسلمانوں کی طرح آپ کو حج عمرے کرتے ہوئے بھی نظر آئیں گے. خود میری ایک ایتھیسٹ سے اس طرح کی بات ہوئی تھی جو فیک ID پہ بات کر رہا تھا، لیکن اس نے یہ بتایا کہ میں سعودیہ میں رہتا ہوں، میں حج بھی کرتا ہوں، میں عمرہ بھی کرتا ہوں، میں اپنے چاچا کے ساتھ جاتا ہوں، وہ مجھے لے کر جاتے ہیں، میں عمرے بھی کر رہا ہوتا ہوں، لیکن میرا اللہ پر ایمان نہیں، میں ایتھیسٹ ہوں. تو اب اگر ایسا شخص ہے کہ جو مسلمانوں کے سامنے آ رہا ہے، سارے مسلمانوں والے اعمال کر رہا ہے لیکن دل میں اس کے تصدیق موجود نہیں ہے، تو ایسے شخص کو ہم دنیاوی اعتبار سے، چونکہ ہمیں اس کے دل کی حالت نہیں پتہ، تو جب تک ہمیں اس کے دل کی حالت نہیں پتہ ہم اس کو اس کے اقرار کے مطابق مسلمان سمجھیں گے، اس کے ساتھ سارا مسلمانوں والا عمل کیا جائے گا، اس کی نماز جنازہ بھی ہوگی، اگر وہ مر جاتا ہے کوئی اس کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے تو اس کے لیے دعائے مغفرت بھی ہو سکتی ہے، لیکن آخرت میں اس شخص کے لیے کوئی انعام نہیں ہوگا کیونکہ دل میں تصدیق موجود نہیں ہے. تو اصل دل کی تصدیق ہے، اگر یہ دل کی تصدیق ہوگی تو آخرت میں نجات ہوگی، اگر دل کی تصدیق نہیں ہوگی تو آخرت میں نجات بھی نہیں ہوگی. اور دنیاوی احکامات کے لیے زبان سے اقرار ہے، اگر کوئی زبان سے اقرار کرتا ہے تو ہمیں اس کے اقرار کو ماننا پڑے گا اور ہم اس کو مسلمان تصور کریں گے. اب کوئی شخص دائرہ اسلام سے باہر کیسے نکلتا ہے، وہ کون سے ایسے امور ہیں کہ جس کا اگر وہ انکار کر دے تو ہم کہیں گے کہ اب یہ دائرہ اسلام سے باہر نکل چکا ہے، تو اس کے لیے بنیادی طور پر کچھ ضروریات دین کہلاتے ہیں. وہ امور کیا کہلاتے ہیں؟ ضروریات دین. ضروریات دین کا مطلب ضروریات ضرورت کی جمع ہے، اور یہ ضرورت وہ مراد نہیں ہے جو ہمیں ضرورت ہوتی ہے،
یعنی مثال کے طور پر مجھے موبائل کی ضرورت ہے، یا مجھے جو ہے وہ گھر میں جانے کے لیے چابی کی ضرورت ہے، گھر کا تالا کھولنے کے لیے، تو ایسا نہیں کہ دین میں داخل ہونے کے لیے ان چیزوں کو ماننا ضروری ہے. ضرورت سے مراد یہ نہیں ہے. یہاں پہ ضرورت سے مراد واضح چیزیں ہیں. یہاں پہ ضرورت سے مراد کیا ہے؟ واضح، جس کو بدیہی بھی کہا جاتا ہے. بالکل واضح، بالکل روشن چیزیں، ایسی واضح چیزیں کہ جن کی وضاحت ہر خاص اور عام کے سامنے ہو چکی ہو کہ یہ دین کا حصہ ہے. خاص اور عام سے مراد یہ ہے کہ علماء بھی جانتے ہیں، اور علماء سے تعلق رکھنے والے، علم دین سے شغف رکھنے والے عوام بھی جانتے ہیں کہ یہ ہمارے دین کا حصہ ہے. مثال کے طور پر نماز پڑھنا یہ ہمارے دین کا حصہ ہے، سب کو معلوم ہے. اسی طریقے سے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کی تعظیم کرنا یہ ہمارے دین کا حصہ ہے، یہ بھی سب کو معلوم ہے. سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں گستاخانہ کلمات نہ کہنا یہ ہمارے دین کا حصہ ہے، سب کو معلوم ہے. علماء کو بھی معلوم ہے، ان کی صحبت میں رہنے والی عوام کو بھی معلوم ہے. پھر اسی طریقے سے جنت دوزخ کا وجود یہ سب کو معلوم ہے. یہ ساری چیزیں ضروریات دین میں شامل ہوتی ہیں. اب اگر کوئی شخص اگر ان تمام ضروریات دین میں سے کسی ایک بھی ضرورت دینی کا انکار کرتا ہے، ڈائریکٹ انکار کرتا ہے، تو جیسے ہی وہ انکار کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. جیسے مثال کے طور پر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام آخری نبی ہیں، یہ علماء بھی جانتے ہیں، علم دین سے شغف رکھنے والی عوام بھی جانتی ہے، حتیٰ کہ جو غیر مسلم ہیں نا ان کو بھی معلوم ہے کہ مسلمانوں کا اجتماعی طور پر یہ عقیدہ، یہ اتنا واضح عقیدہ ہے کہ جو کسی سے پوشیدہ نہیں ہے. اس پہ اب مزید کسی اور دلیل کی، کسی اور وضاحت کی حاجت نہیں ہے. یہ ضروریات دین میں شامل ہے. اب اگر کوئی شخص کسی بھی تعویل سے، کسی بھی وجہ سے اس کا انکار کرے گا اور ڈائریکٹ یہ کہے گا کہ میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو میں یہ مانتا ہوں کہ آپ کے بعد کوئی دوسرا نبی آ سکتا ہے، کوئی نیا نبی آ سکتا ہے، تو اس سچویشن کے اندر وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ اس نے ظاہری وضاحت کے ساتھ ایک ضرورت دینی کا انکار کیا. اور یہاں پہ ہم اس کو باہر نہیں نکال رہے، بلکہ وہ خود انکار کر رہا ہے، ہم بتا رہے ہیں کہ یہ انکار کر چکا ہے. اور جب یہ انکار کر چکا ہے تو اس انکار کرنے والے کا شریعت نے حکم یہ لگایا ہے کہ اب یہ دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہے. اس کی مثالیں آپ دیکھیں. نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں اسود انسی نام کا ایک شخص تھا، اس نے دعوی نبوت کیا، صحابہ کرام نے ان کے خلاف جہاد کیا، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے خلاف جہاد کا حکم دیا. مسیلمہ کذاب تھا جو ختم نبوت کا منکر تھا، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں اس نے سرکار علیہ السلام کو کہا کہ آپ میری نبوت کا اگر آپ اعلان کر دیں اور یہ کہہ دیں کہ آپ کے بعد میں جانشین ہوں تو آدھی سلطنت آپ پر آپ حکومت کیجئے گا، آدھی پر میں حکومت کروں گا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس کے خلاف جہاد کیا گیا باقاعدہ. تو اب یہ جو جہاد کیا جا رہا ہے، کیا صدیق اکبر نے کہا تھا کہ یہ کافر ہو گیا ہے اب اس کے خلاف جہاد کرو؟ نہیں، وہ کافر ہو گیا تھا، پھر مسلمانوں نے اس کے خلاف جہاد کیا تھا. اور یہ ایسا جہاد تھا کہ اگر ہم نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے مدینہ طیبہ ہجرت کرنے کے بعد سے لے کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک اگر ہم ہونے والے جہاد کو دیکھیں نا، تو اس میں کل 250 کے قریب شہداء شہید ہوئے تھے، کم و بیش 250. لیکن اس ایک جہاد کے اندر 1200 صحابہ شہید ہوئے تھے، جن میں سے 700 حفاظ صحابی تھے. ویسے اگر ہم دیکھیں تو جو بدری شہداء تھے، جو بدری صحابہ تھے، ان کے لیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک ایگزمپشن تھی، ان کے لیے استثناء تھا کہ وہ جہاد میں اگر شرکت نہ کرنا چاہیں تو ان کو اجازت ہے. لیکن جب یہ مسیلمہ کذاب کے خلاف جہاد ہوا تو اس میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ایگزمپشن کو ختم کر دیا اور کہا کہ اب بدری شہداء بھی اس میں آئیں گے. تو معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص ضروریات دین کا انکار کرتا ہے اور بڑے پیمانے پر انکار کرتا ہے تو اب وہ اس انکار کی بنیاد پر دائرہ اسلام سے باہر نکل جاتا ہے اور اس کے ساتھ ویسے ہی ٹریٹمنٹ کیا جائے گا جیسا ایک کافر کے ساتھ کیا جاتا ہے. بلکہ اگر کوئی پہلے مسلمان تھا یا اس کا دعویٰ اسلام ساتھ تھا اور پھر وہ کسی ضرورت دینی کا انکار کرتا ہے تو وہ تو مرتد ہو جاتا ہے، اس کے خلاف زیادہ سخت ایکشن لیا جاتا ہے. اس پر میں انشاءاللہ بھی مزید آگے چیزیں ذکر کرتا ہوں. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مراد ہماری بنیاد کیا ہے؟ ضروریات دین.
اگر کوئی ضروریات دین کا انکار کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے باہر نکل جاتا ہے، اور اگر ضروریات دین کے علاوہ کسی چیز کا انکار کرے اور وہ انکار جس چیز کا کر رہا ہے وہ چیز اگرچہ کسی قطعی دلیل سے، یقینی دلیل سے ثابت ہو اور پھر بھی وہ انکار کر رہا ہو تو ہم اس کو کافر قرار نہیں دیں گے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ ہے کہ آپ عصے کو زمین پر پھینکتے تھے تو وہ اژدہا بن جاتا تھا۔ اب یہ معجزہ کہاں سے ثابت ہے؟ قرآن سے ثابت ہے، لیکن یہ ضروریات دین میں شامل نہیں ہے، یہ ضروریات دین کے اندر شامل نہیں ہے۔ اب اگر کوئی کہتا ہے کہ میں اس معجزے کو نہیں مانتا اور صرف اسی بات پر رک جاتا ہے تو ہم اس کو ابھی کافر قرار نہیں دیں گے۔ اگر ہم اس کو ہم سمجھائیں گے کہ بھائی جس معجزے کا تم انکار کر رہے ہو نا یہ قرآن سے ثابت ہے، اب اگر وہ قبول کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے، ہم نے اس کو پہلے بھی کافر قرار نہیں دیا تھا اور اب بھی نہیں دیں گے، کیونکہ اس نے قرآن کا سننے کے بعد فوراً قبول کر لیا کہ ٹھیک ہے اگر قرآن میں تو پھر میں کون ہوں تو انکار کرنے والا۔ لیکن اگر وہ یہ کہے کہ ٹھیک ہے اگر قرآن میں بھی ہے نا تب بھی میں نہیں مانتا، تو اب وہ معجزے کا انکار نہیں کر رہا، اب وہ قرآن کا انکار کر رہا ہے۔ اب جب قرآن کا انکار کر رہا ہے تو وہ ضروریات دین کا انکار کر رہا ہے۔ تو اسی لیے اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ بعض اوقات ہمارے یہاں پر جب ہم کفر کے فتوے لگانے پر آتے ہیں تو وہ فتوے دھما دم لگاتے رہتے ہیں، اس میں بھی کوئی احتیاط نہیں کرتے، جس کے اوپر مرضی آتی ہے کفر کے فتوے لگا دیے جاتے ہیں۔ اور جب ہم کسی کو مسلمان قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں تو اتنا مسلمان قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ سامنے والا اگر ختم نبوت کا بھی انکار کر رہا ہو تو ہم اس کو مسلمان ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ دونوں ایکسٹریمز ہیں، اسلام ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ حتیٰ کہ ہمارے علماء نے فرمایا کہ اگر کسی نے کوئی کلام کیا اور اس کا کلام ایسا تھا کہ اس کے کلام کے اندر 99 جہتیں ڈائریکشنز ایسی تھیں کہ وہ ساری کی ساری کفر کی طرف جا رہی تھی، لیکن ایک جہت ایسی تھی کہ جو اسلام کی طرف جا رہی تھی۔ اس نے کوئی ایک ایسی بات کہی کہ اس بات میں 99 پہلو کفر کے تھے اور ایک پہلو جو ہے وہ اسلام کا تھا، تو علماء کہتے ہیں کہ جب تک وہ خود سے یہ نہیں کہے گا نا کہ میں انہیں 99 میں سے ایک مراد لے رہا تھا، تب تک ہم اس کو کافر قرار نہیں دے سکتے۔ ہم اس کی بات کی تعویل کریں گے، ہم اس کے بات کو اسلام کی طرف پھیریں گے۔ یہ تو کافر قرار دینا تو بہت دور کی بات ہے، کسی کو گمراہ قرار دینے کے لیے بھی ہمیں ٹھوس دلیلیں چاہیے ہوتی ہیں، کسی کو فاسق گناہگار کہنے کے لیے بھی ہمیں ٹھوس دلیلیں چاہیے ہوتی ہیں۔ تو کفر کا معاملہ اتنا سخت ہے کہ ہر ایک کو اس کی اجازت نہیں ہے کہ وہ ڈائریکٹ اٹھ کر کفر کا فتویٰ لگا دے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی ہمیں ذہن میں رکھنا ہوگا کہ یہ اتنا آسان بھی نہیں ہے کہ اگر کوئی کافر ہو گیا پھر بھی ہم اس کو مسلمان ثابت کرنے کی کوششیں کرتے رہے۔ دونوں ایکسٹریمز ہیں۔ اچھا، اب ایک اور چیز اس کے اندر بس آخر میں، کہ جب کوئی کفریہ بات ہوتی ہے نا تو ڈائریکٹ ہمیں، جیسے میں نے ابھی ذکر کیا، کہ فوراً کفر کا فتویٰ نہیں لگانا، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص جو جملہ استعمال کر رہا ہے وہ جملہ براہ راست ضروریات دین کا انکار نہیں ہوتا، لیکن اگر ہم اس کے نتیجوں پر غور کریں نا تب وہ جا کر ضروریات دین کا انکار بنتا ہے۔ اگر تو کوئی ایسا جملہ ہے تو اس کو ہم کہیں گے ضرور کہ یہ کفریہ جملہ ہے، لیکن اس کا کہنے والا فوراً کافر قرار نہیں دیا جاتا، اس کے اندر بھی احتیاط ہے، کیونکہ ڈائریکٹ اس نے کفر کی بات نہیں کی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر، اب میں اس کو سمجھاتا ہوں، اگر مثال کے طور پر کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر موجود ہے، اللہ اوپر والا ہے، تو ہمارے علماء سے آپ نے سنا ہوگا کہ یہ کفریہ جملہ ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کہنا کہ وہ اوپر والا ہے یا یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، یہ سارے کفریہ جملے میں آتے ہیں۔ اب یہ چونکہ کفریہ جملوں کے اندر آتے ہیں تو اب کیا ہم کہنے والے کو ڈائریکٹ کافر قرار دیں گے؟ نہیں، ایک کفریہ جملے کے اندر اس لیے آتے ہیں کیونکہ اس کا نتیجہ کفر ہے اور کہنے والے نے وہ نتیجہ مراد لیا نہیں ہے ابھی ڈائریکٹ، تو ہم کہنے والے کو کافر قرار نہیں دیں گے۔ اب اس کا نتیجہ کفر کیسے؟ مثال کے طور پر اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہر جگہ موجود ہے، یا اللہ تبارک و تعالی اوپر موجود ہے، اوپر والے کا کرم ہے، بس اوپر والا دیکھ رہا ہے، تو ہم یہ ثابت کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کسی ایک ڈائریکشن کے اندر ہے، اور جو چیز ڈائریکشن کے اندر ہوتی ہے وہ محدود ہوتی ہے۔
کیونکہ اگر ہم مثال کے طور پر ڈائریکشن سے ماورا کوئی بات کریں، حضرت یہاں پر بیٹھے ہوئے تو یہ یہاں پر موجود نہیں ہے، تو اس کا مطلب جو چیز ڈائریکشن کے اندر ہے وہ محدود ہے. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اوپر والا، ہم نے اللہ کے لیے ڈائریکشن ثابت کی، ڈائریکشن جس کے لیے ثابت ہوتی ہے وہ محدود، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو معاذ اللہ ہم محدود قرار دے ہیں. پھر اسی طریقے سے جو چیز ڈائریکشن میں موجود ہوتی ہے وہ جسم بھی رکھتی ہے. جو چیز جسم رکھتی ہے، جسم سے مراد کیا ہے اس کی میں آگے انشاءاللہ بھی مزید تفصیل بھی کر دیتا ہوں. جسم سے مراد یہ جیسے ہم لوگ باقاعدہ ہمیں لمبائی چوڑائی گہرائی میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، اور جو چیز جسم رکھتی ہے وہ فنا ہو سکتی ہے. تو اب یہ کہنا کہ اللہ اوپر موجود ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاذ اللہ جسم رکھنے والا ہے، اور جب وہ جسم رکھنے والا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ کیا وہ فنا ہونے والا ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ جملہ کیا کہا تھا، اس کا نتیجہ کیا بن رہا ہے. لیکن چونکہ یہاں پہ کہنے والے نے ڈائریکٹ یہ نہیں کہا کہ اللہ فنا ہونے والا ہے، تو ہم اس جملے کو کفریہ کہتے ہیں تاکہ اس سے بچا جائے. لیکن کہنے والے کو ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ کافر ہو گیا. ایسے جملوں کو کہا جاتا ہے کفر الزامی، کفر لزومی. ایسے کو کیا کہا جاتا ہے؟ کفر لزومی کہا جاتا ہے. اور ایک ہے کہ ڈائریکٹ کہنے والا ضروریات دین کا انکار کر دے. ڈائریکٹ وہ کیا کہتے کہ بھائی میں مانتا ہوں معاذ اللہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر فنا ممکن ہے. اگر کوئی معاذ اللہ یہ کہہ دے تو اب تو یہ ڈائریکٹ ضروریات دین کا انکار کر رہا ہے. اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ سرکار علیہ السلام کے بعد کوئی دوسرا نبی آ سکتا ہے یا آئے گا نیا نبی، تو اب تو یہ ڈائریکٹ ضروریات دین کا انکار کر رہا ہے نا. تو اب یہاں پر کہنے والے کے لیے کوئی رعایت موجود نہیں ہوگی. اس کو کہتے ہیں کفر التزامی. کفر لزومی میں بھی تجدید ایمان، تجدید نکاح لازم ہوتا ہے، لیکن بندہ کافر نہیں ہوتا. وہ گمراہی کی حد پہ چلا جاتا ہے لیکن کافر نہیں ہوتا. لیکن جو کفر التزامی ہے، ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے، اس کے نیک اعمال برباد ہو جاتے ہیں، اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، یہ سارے احکامات پر اس پر لازم ہوتے ہیں. اب ہمارے یہاں پر جو جملے کہے جاتے ہیں، اور صرف جملے نہیں، بعض اوقات کچھ اعمال بھی ایسے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر ہمارے علماء نے لکھا کہ اگر کوئی گلے میں سلیب لٹکا لے نا، تو یہ سلیب لٹکانا عیسائیوں کا مذہبی شعار ہے. کسی بت کے آگے سجدہ کر دینا، کسی بت کی پوجا کرنا. ایسے آپ نے کچھ ویڈیوز بھی دیکھی ہوں گی کہ سیاسی میدان کے اندر چونکہ دوسروں کو خوش کرنا تھا، دوسرے مذاہب والوں کو، تو جا کر بت کی آرتی اتاری جا رہی ہے. تو یہ سارے اعمال بھی اس بات کی طرف دلالت کر رہے ہیں کہ یہ بتوں کو معاذ اللہ معبود سمجھ رہا ہے، عبادت کر رہا ہے بت کی. اس میں کوئی رعایت نہیں ہوتی، اس میں کوئی وضاحت نہیں دیکھی جاتی. یہ ہمارے یہاں پر کہا جاتا ہے نا بھائی سامنے والے کی کچھ وضاحت بھی سن لیتے. بھائی جب صریح کوئی بات کر رہا ہے تب وضاحت نہیں دیکھی جاتی. جب صریح بات نہ ہو، اس کے اندر واقعتاً وضاحت کی گنجائش موجود ہو، تو پھر وضاحت دیکھنا فرض واجب ہو جاتا ہے. اور اگر کوئی صریح بات ہے تو پھر وہاں پہ وضاحت نہیں سنی جائے گی، وہاں پہ ڈائریکٹ یہ کہا جائے گا کہ بھائی آپ توبہ کرو. جیسے مثال کے طور پر میں ایک اور آپ کو ابھی ریسنٹلی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. اگر صراحتاً کو یہ کہہ دے کہ معاذ اللہ نبی کریم علیہ السلام کو پتہ ہی نہیں تھا کہ قرآن کے اندر غلطیاں ہیں. اب یہ صراحت ہے نا کہ قرآن میں غلطی لکھی ہوئی ہے، غلط چیز لکھی ہوئی ہے، سرکار علیہ السلام کو پتہ ہی نہیں چلا، وہ غلطی آج تک چل رہی ہے. یہ صراحت ہے. اب کوئی کہے کہ نہیں، اس صراحت کے بعد بھی سامنے والے کی وضاحت سنی جائے، نہیں سنی جائے گی. اس سے ڈائریکٹ یہ مطالبہ کیا جائے گا کہ آپ وضاحت اس سے رجوع کریں، اس سے توبہ کریں. ہاں اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ معاذ اللہ، جیسے میں نے ابھی ایک جملہ کہا کہ اوپر والا میرے کام دیکھ رہا ہے، یہاں پہ اس سے وضاحت لی جائے گی کیونکہ یہاں پہ صراحت نہیں ہے. تو اس اصول کو سمجھنا بہت ضروری ہے. بعض اوقات ہم لوگوں کے غلط گائیڈ لائن میں آ کر یہ کہہ دیتے ہیں یار وہ فلاں قادیانی جو ہے نا اس کی وضاحت ہمیں سن لینی چاہیے. وہ بھی تو کچھ دلیلیں رکھتے ہیں نا. اگر وہ دلیل رکھتے ہیں تو دلیل ہر ایک کی نہیں سنی جاتی. آج انشاءاللہ ہم اس پر ہی تھوڑے سا اکتفا کرتے ہیں. پھر اس کے بعد جو کفار سے متعلقہ کچھ احکامات ہیں اس پر ہم بعد میں گفتگو کریں گے. ابھی آپ احباب کے کچھ سوالات ہیں اس پر انشاءاللہ ہم توجہ کرتے ہیں اور ان سوالات کو آپ کی خدمت میں ذکر کرتے ہیں. بس یہ یاد رکھیے گا کہ یہ جو احکامات بیان کیے جا رہے ہیں یہ اپنی حفاظت کے لیے کہ ہم نے کون سے جملے بولنے کون سے نہیں. اگر ہمارے سامنے کوئی جملہ اس طرح کا بولتا ہوا نظر آ جائے تو ہم نے ڈائریکٹ اس کے بارے میں کوئی حکم ابھی بھی نہیں لگانا. یہ نہیں سمجھنا کہ یار میں تو اب جان چکا ہوں ساری چیزیں تو میں ڈائریکٹ بول دوں گا. ہاں آپ اس کو توجہ دلا دیں، یار تم نے ایسی بات کہی تو مجھے شبہ ہو رہا ہے تھوڑا سا، تو آپ جا کر علماء سے پوچھ لیں. آپ اس کو کہہ دیں کہ بھائی علماء سے معلوم کر لو، مجھے شبہ ہو رہا ہے.
تو ڈائریکٹ ابھی بھی ہم نے فتویٰ نہیں لگانا، کیونکہ یہ کوئی آسان معاملہ نہیں ہے، اور علماء بھی کوئی فتویٰ خود سے لگا کر کسی کو باہر نہیں نکالتے. میں یہ بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں، علماء بھی پہلے سامنے والے کو توبہ کا موقع دیں گے، اس سے کہیں گے کہ آپ سے یہ غلطی ہوئی، آپ توبہ کر لیں. وہ توبہ کر لے گا تو اس کی توبہ کو قبول کیا جائے گا. ہاں، مرنے کے بعد پھر اس کی توبہ قبول نہیں ہے، اگر وہ مر گیا تو پھر اس کے لیے کچھ نہیں. تو یہ صرف چیزیں کس کے لیے؟ ہمارے سیکھنے کے لیے، ہمارے سمجھنے کے لیے، اپنوں کو احتیاط کروانے کے لیے. اب کچھ سوالات ہیں. ان میں سے پہلا سوال یہ ہے کہ اگر افطار کے ٹائم سے 5 منٹ پہلے غلطی سے روزہ افطار کر لیا تو کیا حکم ہوگا؟ بہرحال یہ روزہ نہیں ہوگا، غلطی تھی تو گناہ گار بھی نہیں ہوں گے، لیکن اس روزے کی قضا کرنی ہوگی. کفارہ بھی نہیں ہے چونکہ غلطی ہے تو، لیکن اس روزے کی قضا کی جائے گی. دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ کام کے سلسلے میں مکہ میں رہتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہے وہ انڈیا پاکستان سے آتے ہیں عمرے کی نیت سے، تو کچھ ایسا بھی کرتے ہیں کہ وہ ہوٹل کے اندر ہی احرام باندھ لیتے ہیں. یعنی پہلے انہوں نے مکے سے جب انڈیا پاکستان سے آئے احرام باندھ کر آئے، پہلا عمرہ کر لیا، اب دوسرا عمرہ کرنا ہے تو وہ ہوٹل میں ہی جو ہے وہ احرام باندھتے ہیں اور اسی سے نیت کر کے چلے جاتے ہیں. تو کیا یہ کر سکتے ہیں یا مسجد عائشہ ہی جانا ہوگا؟ تو پہلے یہ ذہن میں رکھیے گا، میں یہاں پہ جو مسئلہ بیان کر رہا ہوں وہ فقہ حنفی کی روشنی میں. دلائل ابھی میں اس کے ذکر نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ دلائل ہم بعد میں انشاءاللہ جب تفصیلی مسائل ذکر کریں گے تو وہاں پہ ذکر کروں گا. سوال فقہ حنفی کے نزدیک حکم یہ ہے کہ کوئی بھی شخص اگر عمرہ کرنا چاہتا ہے اور وہ مکہ مکرمہ کے اندر موجود ہے، تو مکہ مکرمہ کے اطراف میں نا 2 بارڈرز ہیں جو شرعی بارڈرز ہیں. ایک بارڈر جو ہے وہ حرم کا ہے، پھر اس کے بعد ایک بارڈر ہے میقات کا. یہ 2 بارڈرز ہیں. ہم پاکستان سے جاتے ہیں تو ہم میقات کو کراس کر کے جاتے ہیں، میقات والا بارڈر جو ہے نا ہم یہ کراس کر کے جاتے ہیں، اور پھر ہم حرم میں بھی داخل ہو جاتے ہیں. جدہ جو ہے یہ حرم کے بارڈر سے باہر ہے، میقات کے اندر ہے. تو ہمیں جدہ پر لینڈ کرنے کے لیے، چونکہ ہم عمرے کی نیت سے جا رہے ہیں، تو جدہ میں لینڈ کرنے کے لیے بھی جدہ سے آگے ہم نے مکہ جانا ہے، مکہ جانے کا ہمارا ارادہ ہے. تو عمرہ کے لیے اگر ہم کوئی پاکستان سے جا رہا ہے اور میقات کو کراس کر رہا ہے تو اسے احرام باندھنا ہوگا، کیونکہ اس کی مکہ جانے کی نیت ہے. ٹھیک ہے؟ اور اگر کوئی مکے کے اندر موجود ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں عمرہ کروں، تو اب اس کو حرم کی بارڈر سے باہر آنا پڑے گا، حرم کی حدود سے باہر آنا پڑے گا، پھر وہ وہاں سے نیت کرے گا اور پھر عمرہ کرنے کے لیے جائے گا. یہ مسئلہ ہے عمرہ کرنے کے لیے. اب دوسرا سوال یہاں پر یہ کہ بعض اوقات ہم جو ہے وہ مکے سے باہر کسی اور کام سے جاتے ہیں. مثال کے طور پر مکہ مکرمہ میں رہتے ہیں، اب مدینہ شریف حاضری کے لیے جا رہے ہیں، اور مدینہ شریف حاضری کے لیے جانے کے بعد اب وہ واپس مکہ مکرمہ آ رہے ہیں، تو درمیان میں وہ میقات کا بارڈر آتا ہے ابیار علی کا. اب ان کا ارادہ عمرے کا نہیں ہے، اب ان کا ارادہ کیا ہے کہ واپس اپنے گھر پر لوٹنا ہے، کیونکہ ہماری رہائشی مکے میں. تو فقہ حنفی کے نزدیک اب بھی رول یہی ہے کہ اگر کوئی میقات کے باہر سے آتا ہے اور مکہ جانے کی نیت ہے، چاہے عمرہ کرنا ہو یا نہ کرنا ہو، اس کو احرام باندھنا پڑے گا. فقہ حنفی کا رول میں آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ آپ جب باہر جائیں گے سعودیہ میں تو آپ دیکھیں گے کہ وین ڈرائیورز جو ہیں وہ احرام نہیں باندھے، وہ تو آپ کو مدینہ سے مکے لے کر جا رہے ہیں، وہ بغیر احرام باندھے آتے ہیں، تو وہ فقہ حنفی کو فالو نہیں کرتے. ان کے اپنے دلائل ہیں، ان کے اپنے معاملات ہیں، ابھی ہم اس کو ڈسکس نہیں کر رہے. ٹھیک ہے نا؟ تو فقہ حنفی کا رول یہی ہے کہ اگر آپ مکہ مکرمہ جانے کا ارادہ رکھتے ہیں، ہاں اگر آپ کا ارادہ مکہ جانے کا نہیں ہے، آپ کا ارادہ میقات کے اندر کسی اور جگہ اسٹے کرنے کا ہے، جیسے مثال کے طور پر آپ کراچی سے گئے اور آپ کا ارادہ جدہ میں اسٹے کرنے کا، جدہ میں آپ جو ہے وہ وقت گزارنا چاہ رہے ہیں اور کوئی کام ہے آپ کا وہاں پر، ضروری کام ہے، تو اب جدہ میں جانے کے لیے آپ کو احرام باندھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ مکہ مکرمہ نہیں جا رہے. ہاں جدہ میں رہتے ہوئے اب آپ کی نیت بن گئی کہ یار اب مجھے مکہ مکرمہ جانا ہے، تو اب آپ میقات کے اندر آ چکے ہیں، اب میقات کے باہر سے نہیں آ رہے، میقات کے اندر آ گئے. اب جب میقات کے اندر آ گئے نا، تو اب تمام فقہا کے نزدیک میقات کے اندر آنے کے بعد مکہ جانا ہو تو اب احرام ضروری نہیں ہے. عمرے کی نیت ہو تو ضروری ہے، ورنہ ضروری نہیں ہے. تو اگر مثال کے طور پر کوئی شخص پاکستان سے جدہ جاتا ہے اور جدہ جانے کے بعد جدہ میں اسٹے کرنے کی نیت ہے، تو اب وہ احرام نہیں باندھے گا. اب جدہ سے وہ جانا چاہتا ہے مکہ مکرمہ، تو وہ میقات کے اندر تو پہلے ہی آ چکا تھا، اب حرم میں جانے کے لیے اس کو احرام کی ضرورت نہیں ہے جب تک کہ عمرہ کی نیت نہ ہو. ٹھیک ہے؟
تو میقات کے باہر سے آنا ہو احرام ضروری ہوگا، میقات کے باہر سے آ کر مکہ جانا ہو، اور حرم کے اندر سے، حرم کے باہر سے مکہ جانا ہو تو احرام ضروری نہیں۔ یہ اس کا خلاصہ ہے، ٹھیک۔ اچھا، ایک سوال یہ کیا گیا کہ کچھ بروکرز ہوتے ہیں، اناج کے بھی بروکر ہوتے ہیں، گھر کے بھی بروکرز ہوتے ہیں، تو وہ دونوں طرف سے جو ہے وہ اپنا کمیشن لیتے ہیں، تو کیا یہ دونوں طرف سے کمیشن لینا درست ہے یا نہیں؟ دیکھیے، دونوں طرف سے کام کر رہے ہوتے ہیں، مثال یہ دونوں طرف سروسز دے رہے ہوتے ہیں اپنی۔ اگر کوئی بیچنے والا ہے، گھر کو بیچنے والا ہے، تو اس کو یہ سروس دیتے ہیں کہ اس کے لیے کسٹمر لا کر دیتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے جو کسٹمر ہے، جو گھر خریدنے والا ہے، اس کو یہ سروس دیتے ہیں کہ اس کے لیے گھر خرید رہے ہیں، گھر کی تلاش کر رہے ہوتے ہیں، رابطے کر رہے ہوتے ہیں، ٹائم دلوا رہے ہوتے ہیں، بیچ میں ڈیل کروا رہے ہوتے ہیں۔ تو چونکہ یہ دونوں کو اپنی سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں تو دونوں طرف سے اپنا یہ کمیشن لے سکتے ہیں۔ ہاں، اگر ایک کو سروس پرووائڈ کی ہے پھر دوسرے سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ تم بھی دو، تو سروس تو آپ نے ایک کو پرووائڈ کی تھی نا، تو اب آپ دوسرے سے مطالبہ نہیں کر سکتے۔ اگر دونوں طرف سروسز ہیں تو دونوں طرف سے مطالبہ جائز ہے، اور اگر ایک طرف سروس ہے تو ایک طرف سے مطالبہ جائز ہے۔ اس میں پرسنٹیج بھی طے کر سکتے ہیں کہ جتنے کا گھر بکے گا اس کے حساب سے پرسنٹیج طے کر لی، اس کے اندر فکس اماؤنٹ بھی طے کر سکتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا، ایک سوال یہ کیا گیا کہ بعض اوقات کورٹ کے اندر جو ہے وہ بیان دینے سے پہلے قسم اٹھائی جاتی ہے کہ جو کہوں گا سچ کہوں گا، سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ وکیل مزید جو ہے وہ جراح کرتا ہے، تو کیا یہ مزید جراح کرنا اس کے لیے درست ہے یا نہیں؟ تو یہ بالکل درست ہے، تاکہ وہ وکیل اپنے ضابطے کی جو کارروائی یہ پوری کر سکے۔ یہاں پہ حلف اٹھوانے کے بعد یہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ فلاں جو ہے وہ ملزم ہے یا نہیں ہے، تو اس کے بعد کر سکتے ہیں۔ یہ سامنے والے کے وہ جھٹلانا وہ نہیں ہے کہ یہ جھٹلانے کی کوشش کر رہا ہے، اس طرح کا معاملہ۔ اس کیس کو مزید پختہ کرنے کے لیے بھی یہ بات ہو سکتی ہے، تو وکیل کا کراس ٹاک کرنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ کیس اگر ہوتا نا کہ مثال کے طور پر گواہ جو ہے وہ قسم کھا کے، مطلب گواہ جو ہے وہ گواہی دے دیتا اور سامنے جو ہے وہ گواہی موجود نہ ہوتی، اور پھر وہ سامنے مجرم یہ کہتا کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں نے جرم نہیں کیا، تو وہ ایک الگ معاملہ ہوتا۔ یعنی مثال کے طور پر میں نے کسی کے اوپر الزام لگایا، میرے پاس ثبوت ہی نہیں ہے، سامنے والا قسم کھا کر کہہ دیتا ہے کہ بھئی میں یہ الزام جھوٹا ہے، تو اب اس سے جرح نہیں کی جا سکتی۔ وکیل اگر کسی گواہ سے قسم اٹھانے کے بعد جرح کر رہا ہے تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اچھا، ظہر کی نماز، یہ آخری سوال ہے، یہ ہم لے لیتے ہیں، پھر ہمارا وقت بھی اپنا مکمل ہو رہا ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ ظہر کی نماز کی اگر پہلی 4 سنتیں رہ جائیں اور جماعت کھڑی ہو جائے تو اب وہ 4 سنتیں جو ہیں وہ فرض کے بعد فوراً پڑھیں گے یا سنتیں پڑھنے کے بعد پھر پڑھیں گے؟ دیکھیں، اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر ظہر کی نماز کے لیے آپ آئے اور جماعت قائم ہو چکی ہے، ابھی اب سنتیں آپ نے نہیں پڑھی تھیں، تو آپ فوری طور پر جماعت کے اندر شریک ہو جائیں گے۔ اب یہ جو 4 سنتیں رہ گئی ہیں، اس کے لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ یہ 4 سنتیں پہلے جو رہ چکی ہیں اس کو 4 فرض پڑھیں، 4 فرض کے بعد جو 2 سنتیں ہیں وہ پڑھیں، اور پھر اس کے بعد ان سنتوں کا ادا کیا جائے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ جو 2 سنتیں ہیں نا، ان کا وقت تو 4 فرض کے فوراً بعد تھا نا، تو اس کے وقت کو مزید ڈیلے نہ کریں۔ اب وہ 4 سنتوں کا جو وقت تھا وہ تو ویسے ہی ڈیلے ہو چکا ہے، تو ان 2 سنتوں کا وقت ڈیلے نہ کریں، اس کو فوراً پڑھ لیں۔ لیکن اگر بالفرض کوئی وائس ورثہ بھی کر دیتا ہے کہ 4 فرض پڑھ لیے، پھر 4 سنتیں پڑھیں، پھر 2 سنتیں پڑھیں، تو نماز اس کی بہرحال ہو جائے گی، بہتر یہ ہے کہ وہ بعد میں پڑھیں۔ اچھا، اب ایک سوال کیا، یہ سوال کی وجہ یہ تھی کہ مجھے اندازہ تھا کہ کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ کویشچنز آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، یہ تو ہم بچپن سے پڑھتے آئے ہیں، تو اب یہ کیا کانسیپٹ ہے؟ میں نے اس کو کہا کہ یہ کفریہ جملہ ہے۔ دیکھیں، جگہ کے اندر موجود ہونے والی شے محدود ہوتی ہے۔ جگہ جو ہے نا، اس باؤنڈری کو کہتے ہیں، جگہ جہاں پر ہم موجود ہیں۔ جیسے آپ مثال کے طور پر، یہ میں جہاں پہ بیٹھا ہوں، یہ میں اس جگہ پر موجود ہوں، تو جگہ جو ہے وہ جسم کا تقاضا کرتی ہے، جگہ کے لیے جسم کو ہونا ضروری ہوتا ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کے لیے جملہ استعمال نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی علم اور قدرت سے پوری کائنات کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ علم اور قدرت سے کائنات کا احاطے کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کائنات کے ذرے ذرے کو جانتا ہے اور ہر کائنات کے ذرے پر تصرف کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ تو صحیح جملہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے علم اور قدرت سے کائنات کا احاطہ کیے ہوئے۔ یہ کہنا درست نہیں ہے۔ ہاں، یہ بھی ہم اگر کہنا چاہیں کہ اللہ تعالیٰ کا علم اور قدرت ہر جگہ موجود ہے، تو اللہ تعالیٰ کی علم موجود ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت موجود ہے، کیا اللہ تعالیٰ جسم و جسمانیت کے ساتھ موجود ہے؟ تو یہ جملہ درست نہیں ہے۔ تو یہ اس کی وضاحت ہے۔ لیکن
اس پر ہم ڈائریکٹ بولنے والے پہ کفر کا فتویٰ نہیں لگائیں گے. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ بندہ کافر ہو گیا. ہم اس کی اصلاح کریں گے، پیار سے اس کو سمجھائیں گے، کیونکہ یہ جملہ ڈائریکٹ وہ ضروریات دین کا انکار نہیں بنتا. یہ بھی ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ اوپر اللہ نیچے تو اس کی آپ وضاحت خود سمجھ جائیں. ابھی میں نے ذکر کیا جو کہ یہاں پہ بھی جہت ثابت ہو رہی ہے، مکان ثابت ہو رہا ہے، تو یہ سارے جملے درست نہیں ہیں. لیکن اس طرح کے جملے جو کہتے ہیں اس پر کیا سزا ہے، تو سزا تو حکومت دے گی تو دے گی. ہم تو ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے، چونکہ یہ جملے کفریہ نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا، مطلب جملہ تو کفریہ، بندہ کافر نہیں ہو رہا، ہم بندے کو تو کافر نہیں کہہ رہے. تو اس پر عذاب ہوگا یا نہیں ہوگا یہ اللہ کا معاملہ. گناہ گار ضرور ہوگا اس طرح کا انسان، چونکہ اس نے علم نہیں سیکھا، علم نہ سیکھنے کی وجہ سے جہالت کی بنیاد پر ایسے جملے کہہ رہا ہے، جملے بھی ناجائز جملے ہیں، تو گناہ گار ضرور ہوگا. اب اس کو سزا کیا ملے گی، تو باقاعدہ باضابطہ کوئی سزا اس کی نہیں ہے کہ یہ سزا اس پر نافذ ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے چاہے تو معاف فرما سکتا ہے، کیونکہ بندہ کافر نہیں ہو رہا. حضرت یہ پہلے قربانی کے جانور کے لیے سال بھر کا ہونا ضروری ہے، اور ہم نے 6 مہینے پالا ہے، لیکن جس سے پہلے لیا تھا وہ 7 مہینے پال چکا ہے. تو کیا اب ہم اس کو ذبح کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ اگر آپ کو خریدتے وقت اس وقت یہ لگ رہا تھا، اس کی بات پر اعتماد تھا کہ ہاں یار یہ صحیح کہہ رہا ہوگا، لگ بھی رہا ہے 6 مہینے کا، اور آپ نے خرید لیا تھا، مزید آپ نے 6-7 مہینے اس کو پال لیا، تو اب چونکہ یہ اس وقت آپ کو اعتماد تھا تو اس اعتماد کی بنیاد پر یہ چل سکتا ہے. لیکن اگر آپ کو اس وقت بھی ڈاؤٹ تھا، ابھی بھی ڈاؤٹ ہے کہ پتہ نہیں اس نے سچ کہا ہے یا نہیں کہا ہوگا، تو پھر اس سے اجتناب کریں گے. اچھا، اب یہ سوال کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. اب یہ بچہ، یہ اس کا آلٹرنیٹ جو جملہ میں نے آپ کو بتایا وہ ہم بڑوں کو تو سمجھا سکتے ہیں، چھوٹے بچوں کو کیسے سمجھائیں؟ وہ تو اتنے گاڑے گاڑے جملے استعمال نہیں کر سکتے. تو ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ دیکھ رہا ہے. یہ کیوں کہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے؟ ہم یہ کہیں کہ ہم جہاں بھی ہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہمیں دیکھ رہا ہے. یہ آسان جملہ ہو گیا. پھر اس عقیدے کی جو شرح و بسط کے ساتھ وضاحت ہے وہ ان کے شعور کی عمر پر ان کو سمجھا دیں، اگر ان کو یہ نہیں سمجھا سکتے ہم. کیونکہ بچوں کو یہ سمجھانا ضروری نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں موجود ہے. بچوں کو یہ سمجھانا ضروری ہے کہ اس کی ذات موجود ہے، اور اس کی ذات ہم پر قدرت رکھتی ہے، ہم پر اختیار رکھتی ہے. تو اس کے لیے آسان جملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر جگہ دیکھ رہا ہے. تو جہاں ہم ہیں وہاں ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے. تو یہ آسان جملہ ان کے لیے کہا جا سکتا ہے. اچھا، یہ جو سوال ہے نا، انشاءاللہ یہ جو سوال ہے، اب چونکہ وقت بھی ہمارا زیادہ ہو رہا ہے، یہ سوال ابھی آگے ہم جو بات کریں گے نا اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق، اس کی صفات کے متعلق جو عقائد ہیں بنیادی طور پر، کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے تو کیا اس کی آنکھیں ہیں معاذ اللہ، وہ کلام کر رہا ہے تو کیا زبان ہے، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آگے آ رہی ہیں تفصیل سے. ویسے یہ ہے خلاصتاً آپ کی تسلی کے لیے میں بتا دیتا ہوں تاکہ آپ ناراض نہ ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیکھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا سننا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام فرمانا، یہ اعضاء کا محتاج نہیں ہے. وہ کیسے سنتا ہے، کیسے دیکھتا ہے، وہ کیسے علم رکھتا ہے، وہ کیسے کلام کرتا ہے، وہ انشاءاللہ جب ہم جنت میں جائیں گے اور وہاں پر اللہ کا دیدار ہوگا، وہاں پر یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے واضح ہو جائیں گی. یہ غیب سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں، ہم اس کی کیفیت نہیں بیان کر سکتے. وہ دیکھ رہا ہے، اپنی شان کے مطابق دیکھ رہا ہے. وہ سن رہا ہے، اپنی شان کے مطابق سن رہا ہے. وہ کلام کر رہا ہے، اپنی شان کے مطابق کلام کر رہا ہے. وہ کیسے ہو رہا ہے وہ انشاءاللہ ہم اس کی شان جو ہے وہ جنت میں جا کر دیکھیں گے. تو یہاں پر غیب پر ہم ایمان رکھیں گے. اس میں ایک مسلمان ہے، اگر وہ سوسائڈ کر لیتا ہے تو کیا وہ کفر کی موت مرا یا نہیں، اور ہمیں وجہ بھی نہیں پتہ. جب ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں اس کے بارے میں، اور ہمیں صرف اتنا پتہ ہے کہ اس نے سوسائڈ کیا ہے اور وہ مسلمان مشہور تھا، تو خودکشی کرنا کفر نہیں ہے، گناہ ضرور ہے. ٹھیک ہے، کفر نہیں ہے. تو اگر مثال کے طور پر ایک شخص اس طرح کی موت مر جاتا ہے تو وہ گناہ گار ہوگا. ہم اس کے بارے میں ہی کہیں گے کہ اس نے گناہ کا کام کیا ہے، لیکن ہم اس کو کافر قرار نہیں دیں گے. اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ وہ خدا نخواستہ خودکشی کو حلال سمجھ کے وہ اس دنیا سے گیا تو پھر ایک الگ بات ہے. لیکن یوزلی یہ پتہ نہیں چلتا، تو ہم پھر ایسے شخص کو مسلمان ہی قرار دیں گے. اس کے جنازہ بھی ہوگا، اس کا غسل وغیرہ بھی ہوگا. یہ ضرور ہے کہ جو علاقے کے معززین ہیں، علاقے کے جو معززین ہیں، بڑے علماء ہوں، وہ پھر اس کے جنازے میں شرکت نہ کریں، تاکہ دوسرے لوگوں کو عبرت ہو اور وہ پھر اس طرح کی اقدام اٹھانے سے باز رہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عمل کی توفیق عطا فرمائے.